میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ محترم حاضرین، آئیں سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں جس طرح آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کے حوالے سے، مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہیں کہ دھواں نہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بابرکت کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے، اور آپ لوگوں نے بھی جو اہتمام و انصرام کیا، لنگر و نیاز کا کیا، آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ میرے بیان سے قبل یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نظم کی صورت میں ہوئی۔ حضرت حافظ و قاری عرفان صاحب نے
اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت فرمائی، تو یہ جتنا بھی ہوا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اسی کو میلاد النبی کہا جاتا ہے، میلاد منانا اسی کو کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان ہوں جیسے کہ نظم میں بیان کیے گئے، اور آخر میں جمعہ کھانے کا اہتمام ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے، اسی کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب اس سے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ میلاد پاک کو منانا اور اس اعتبار سے اہتمام و انصرام کرنا شرعی نقطہ نظر سے یہ کہاں تک درست ہے؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن مقدس کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ یہی شکل جو آج ہم نے اختیار کی ہے، اسی شکل کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 600 سال پرانی کتابوں میں تلاش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے محبوب آپ فرما دے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، دو چیزیں، اس چیز کو میں ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے 3 آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان 3 آیتوں میں آپ کو 2 لفظ پر خصوصی طور پر توجہ دینی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اور انہی 2 چیزوں کے حاصل ہونے پر مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اور مزید ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کا اللہ رب العزت کے فضل و رحمت کے حاصل ہونے پر خوشیاں منانا یہ ان کی زندگی بھر محنت کر کے جمع کی ہوئی پونجی سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی بھر انسان محنت و مشقت کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی زندگی صحیح طور پر گزرے، اس کے لیے جو محنتیں مشقتیں کرتا ہے، زندگی بھر کی محنتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ زندگی بھر کی محنت اور اس سے حاصل ہونے والی جمع پونجی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا جائے، خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب اس آیت میں 2 چیزوں کو بیان فرمایا گیا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اب اللہ کا فضل اور رحمت کہتے کسے ہیں؟ کس چیز کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہا جائے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو دیکھا جاتا ہے کہ تفسیر میں قرآن مقدس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مقدس میں جو آیتیں بیان فرمائی گئی تو تفسیر کی کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ فلاں آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، فلاں آیت کا معنی کیا ہے۔ تو جب اس آیت کو تفسیر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تفسیر کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے، یعنی قرآن کی آیت کا کیا معنی ہے، اسی آیت کے اسی معنی کو جو ہے قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھا جائے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو ان الفاظ کا معنی قرآن کی دوسری آیتوں سے کیا ملتا ہے۔ تو اس قسم کی تفسیر کو جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر کی جتنی بھی کیٹیگری ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، تمام قسموں سے اعلیٰ قسم، سب سے بڑی قسم تفسیر کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کس طرح؟ تو اس آیت میں 2 الفاظ کو آپ نے دیکھا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اب دیکھیں دوسری آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دوسری آیت کی طرف بڑھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ آئی ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیروکار بنے ہوتے، شیطان کے راستے پر چلے ہوتے، مگر تم میں کے کچھ تھوڑے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی 2 الفاظ کو استعمال فرمایا، کیا؟ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ آئی ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار بنے ہوتے۔ پہلی سورہ یونس کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فضل و رحمت کا استعمال فرمایا،
یہاں پر فضل و رحمت کا جو استعمال فرمایا گیا ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اگر تم میں اللہ رب العزت نہ بھیجتا تو تم شیطان کے پیروکار ہوئے ہوتے۔ نبی کی ذات جب آئی ہے تو نبی کی ذات نے تمہیں ہدایت کے رستے بتا دیے ہیں۔ تو یہاں پر فضل و رحمت نبی کی ذات کو فرمایا گیا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ صیغہ مخاطب استعمال کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں تو مخاطب کے صیغے سے استعمال فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ فضل و رحمت کا معنی کوئی اور نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جب نبی کی ذات حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی کی ذات فضل و رحمت بھی ہے، اور جب فضل و رحمت حاصل ہو جاتی ہے تو نبی کے حاصل ہونے پر خوشیاں منائیں۔ تو یہ خوشیاں منانے ہی کی قبیل سے ہے عید میلاد منانا۔ یہ قرآن مقدس کی تفسیر القرآن بالقرآن جو تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کے ذریعے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل قرآن مقدس کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیں کہ جو یہ حقیقی صورت جو آج ہم نے اختیار کی ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، اس کے حوالے سے 9ویں صدی ہجری کے یعنی تقریباً آج سے 600 سال پرانے عالم دین محدث، ایک بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں جن کا نام امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا یہ جائز و مستحب ہے کیا برا طریقہ ہے، اچھا کام ہے یا برا طریقہ ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کے کرنے والے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے والے کو شریعت میں اللہ کی جانب سے ثواب حاصل ہوگا یا پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا؟ اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سمات يأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك۔ یہ ایک فتویٰ پورا نقل فرمایا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج کے تقریباً 600 سال پرانے محدث گزرے ہیں اور بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کا اصل یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ میں سے ہے، یہ بدعت حسنہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ التی یصاب علیہا صاحبہا لما فیہا من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے مجلس قائم کرنے والا، لنگروں کا اہتمام کرنے والا، اس مجلس میں قرات قرآن کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے والا نہ صرف جائز کام کر رہا ہے بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی گئی؟ فرماتے ہیں لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف، کیونکہ اس طرح کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، اور آپ کے میلاد نبی پر، آپ کے پیدا ہونے پر خوشی منانا ہے، اور یہ خوشی منانا فرمایا گیا یہ مستحسن کام ہے اور بدعت حسنہ کے قبیل سے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہوا اصلاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ثبوت کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے سماعت کر لیا، قرآن مقدس کی آیتیں دیکھ لی، امام جلال الدین سیوطی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب ایک اور امام گزرے ہیں
المواہب اللدنیہ کے مصنف جو ہے امام احمد بن محمد الخطیب القسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے حوالے سے رحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کرم کی برسات نازل فرمائے اس شخص پر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جس مہینے میں آتی ہے اس میلاد کے مہینوں کی راتوں کو عید بنا لیا، ایک رات کو نہیں تمام راتوں کو جس نے عید منا کر عید کی طرح خوشیاں منا لیا۔ تو فرماتے ہیں امام احمد بن محمد خطیب القسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایسے شخص پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کرم کی برسات نازل فرمائے۔ تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے حوالے سے جواز و ثبوت اور مستحسن ہونے میں قرآن و بزرگان دین کے اقوال۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ نے ایک اس سے قطع نظر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بچے 7 سال میں بالغ نہیں ہوتے لیکن عبادتوں کی عادت پڑ جائے، اور جب بچپن ہی سے عبادت کی عادت پڑ جائے تو پھر جوانی میں ہو کر جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ نہ موڑے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مروا الصبی بالصلاة، کہ بچوں کو نماز کا حکم دو کب؟ اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کے لیے انہیں سزا دو، مارو، نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھواؤ، مار کر پڑھواؤ اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو۔ اس حدیث کی تشریح میں فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا نبی کی سیرت کو جاننا کتنا اہم ہے اور کتنی ضروری چیز ہے نبی کی سیرت کو جاننا۔ اس حدیث کے تحت فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا حکم دینا اگرچہ 7 سال میں ضروری ہوتا ہے، لیکن نماز کے حکم کو دینے سے پہلے، نماز کی تعلیمات دینے سے پہلے جس چیز کو سکھانا بندے کے لیے اپنے بچوں کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے چند اہم پہلو سکھائیں، کہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے، کہاں پر جو ہے آپ کی تدفین ہوئی ہے، آپ کے والدین کریمین کا نام کیا ہے۔ اس طرح سیرت کے چند اہم پہلو ایسے ہیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ بعد میں ضروری ہے، سب سے پہلے نبی کی سیرت سکھانا ضروری ہے، کیونکہ نبی کی سیرت ہی وہ سیرت ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ جو اصل میں زندگی سنوارنے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے نماز کا حکم دیا ہے اور جن کے ذریعے نماز عطا کی گئی ہے، اگر ان کی سیرت کے ہم پہلو نہیں جانتے ہیں اور صرف نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم نماز اس وقت تک کے صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ نبی کی سیرت کو نہ جانا جائے، نبی نے کس طور پر نماز ادا کی ہے۔ اگر یہ سیرت کا حصہ نہ ہوتا تو ہم کیسے جان پاتے کہ نماز جو ہے کس طور پر ادا کرنی ہے۔ حقیقت میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھی یہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے یہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، سجدے میں اللہ رب العزت سے بندے کے لیے کیا نیاز مندی حاصل ہوتی ہے یہ بھی تو ایک سیرت کا حصہ ہے۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کی بچپنے کے حوالے سے، آپ کے بچپن سے پہلے کے چند واقعات میں آپ کی گوش گزار کر سکوں، تاکہ جو ہے اس اہم فریضے کی بھی تکمیل ہو جائے جس کے حوالے سے فقہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی چند جھلکیاں سکھانا یہ نماز سے پہلے سکھانا اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب جو ہے آپ خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے اعلیٰ اور اشرف خاندان کے فرد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو اس زمین پر بھیجا تمام انبیاء کے حوالے سے یہ چیز اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا تمام انبیاء نسب و حسب کے اعتبار سے دنیا میں جتنے حسب و نسب پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب و نسب تھا وہ کتنا اعلیٰ نسب تھا
کہ آپ دیکھیں ایک دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے چند دو لوگوں میں اگر دشمنیاں ہوں تو دو لوگ جو ہیں آپس میں اگر دینداری کے حوالے سے ان میں سوجھ بوجھ نہ ہو تو یہ خیال کرتے ہیں کہ کون سا ذرہ مل جائے، کون سا جو ہے شوشہ مل جائے اور دشمنی کی بھڑاس نکال دی جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب اور آپ کی شرافت، آپ کی خاندانی لیاقت کیسی تھی کہ فرمایا گیا کہ آپ کے دشمن تو دشمن جو کٹر قسم کے دشمن تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سخت ترین اپنے دل میں دشمنی رکھتے ہیں. جب بادشاہ روم ہرقل کے سامنے جاتے ہیں، جب ہرقل بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو جس محمد عربی کے بارے میں تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو وہ نسب کے اعتبار سے تم میں کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، ایمان لانے سے پہلے دشمنی نکال کر کہہ دیتے کہ جو ہے ہمارے درمیان معاذ اللہ جو ہے ان کا نسب جو ہے کسی اعتبار سے لائق اور قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ کا نسب و شرف اور آپ کا حسب و نسب ایسا پاک تھا، ایسا عالی تھا کہ اگر وہ وہاں پر بول دیتے، جھوٹ بھی کہہ دیتے تو آپ خود جو ہے وہاں پر جھوٹے ثابت ہو جاتے. آپ دشمن ہو کر نبی کا جب حسب و نسب بیان کرتے ہیں، ہرقل بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ خاندان والے ہیں. دشمن ہو کر جو گواہی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت کا، تو آپ دیکھیں الفضل ما شہد به الاعداء، فضیلت اسی ہی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس چیز کی گواہی دے حقیقت میں فضل و شرافت اسی کو کہتے ہیں. اور یہ بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں پائی جاتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب جو تھا یہ تمام دنیا میں پائے جانے والے حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ قسم کا نسب ہیں. اس کے حوالے سے آپ کے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے والد گرامی کا نام حضرت عبد المطلب ہے. ان کے والد گرامی کا نام حضرت ہاشم ہے. اس طرح مکمل بیان کرتے ہوئے حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے، یہ سلسلہ نسب باتفاق مورخین حدیث کی کتابوں میں، خود بخاری میں بھی یہ چیز موجود ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سے لے کے عدنان تک یہ صحیح سندوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب پھر جو بعد میں بیان کیا جاتا ہے شجرہ مبارکہ، اس میں اختلاف ہے علماء کا. البتہ اس چیز پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے اور قریشی بھی کہا جاتا ہے. اب آپ کو ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے اور قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 12ویں یا 13ویں پشت پر پہنچ کر ایک فرد ہے، ایک شخصیت ہے آپ کے اجداد میں سے ہے، جن کا نام فہر بن مالک ہے. اور فہر بن مالک جو گزرے ہیں یہ بڑی شجاعت والے آدمی تھے، بڑے روب و دبدبہ والے آدمی تھے، اور خدا داد طاقت کی بنا پر ہمیشہ یہ لوگوں پر غالب رہا کرتے تھے. تمام قبائل عرب پر ان کا ایک غلبہ ہوا کرتا تھا، اور اسی غلبے اور اسی شجاعت و بہادری کی بنا پر تمام قبائل عرب ان کو قریش کہا کرتے تھے. اور قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش در حقیقت سمندر کی ایک مچھلی کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتی ہے، تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہوا کرتی ہے. اور اسی مچھلی کے مناسبت سے حضرت فہر بن مالک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 یا 13ویں پشت پر جا کر اجداد میں سے ہیں، ان کو فہر بن مالک کو آپ کی خداداد طاقت اور آپ کے روب و دبدبے اور دشمنوں پر آپ کا جو غلبہ تھا، اس غلبے کی بنا پر آپ کے قبیلے والے آپ کو قریش کہا کرتے تھے. اسی وجہ سے فہر بن مالک کا لقب قریش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے، یعنی آپ قریش کی اولاد میں سے ہیں. اب ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہاشمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادا ہے ہاشم، ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام ہاشم نہیں ہے، غالباً ان کا نام عمرو ہے. تو ان کو ہاشم لقب سے پکارا جاتا تھا. اب یہ وجہ کیا گزری ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ایک دن سخت قحط، ایک وقت جو ہے ایسا گزرا تھا کہ عرب میں نہایت ہی سخت قحط سالی پڑی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم یہ ملک شام سے روٹیاں لے کر حج کے زمانے میں مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں،
اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کا سالن تیار کرتے ہیں اور روٹیوں کو اس میں چرا کر ایک سرید سا تیار کرتے ہیں اور حج میں آنے والے تمام لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ روٹی کا چورا کرنے والے کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے. روٹی کا چورا کرنے والا اس کو ہاشم کہا جاتا ہے. اور آپ کے پردادا نے یہ کام انجام دیا تھا کہ جب قحط سالی کا زمانہ آیا تھا تب آپ نے ملک شام سے روٹیوں کو منگا کر آپ نے مکہ المکرمہ میں اونٹوں کو ذبح کر دیا تھا اور وہاں پر اونٹوں کے گوشت کا سالن تیار کر کے روٹیوں کو اس سالن میں چرایا تھا اور اسی کو جو ہے لوگوں کو کھلایا تھا. تو روٹی کا چورا کرنے والا اس کو ہاشم کہا جاتا ہے, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں, ان کے پیشانی میں ہمیشہ نور نبوت چمکا کرتا تھا. اتنے حسین و جمیل تھے, اتنے با اخلاق تھے, حسن و جمال کے ایسے پیکر تھے کہ قبیلہ عرب کی بہت سارے خاندان کی بڑے بڑے شریف اور اعلیٰ نسب کی خاتون آپ سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتی تھی. لیکن چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے ایک ایسی عورت, ایسی خاتون سے نکاح کرے جو عفت ہو, عفت و پارسائی میں اپنی مثال آپ ہو اور جو ہے دین دنیا داری کے اعتبار سے ہر لحاظ سے ایسی ہو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ جو ہے میرے بیٹے کے لیے ایک بھلی قسم کی معلوم ہو. تو فرمایا جاتا ہے, تاریخ میں آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کی تلاش و جستجو میں تھے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجتے ہیں. جب آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجتے ہیں, آتے وقت ایک جنگل میں جب آپ تشریف لاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ملک شام کے چند نصرانی جو صلیبی لوگ تھے, ان لوگوں نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ آپ کے پیشانی مبارک میں جو نور محمدی چمکتا تھا, اس نور کو دیکھ کر چونکہ پہلے کی کتابوں میں چند نشانیاں آئی تھی, ان نشانیوں کو دیکھ کر ملک شام کے نصرانیوں نے پہچان لیا کہ بلا شبہ نبی آخر الزماں کا جو والد ہونے والا ہے یہ عبداللہ ہی ہونے والا ہے. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے کہ آج جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا, لیکن ناگہانی طور پر آسمان سے چند ایسے لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں جو صاف و شفاف کپڑوں میں ملبوس تھے اور نورانی چہرے والے تھے. وہ لوگ آ کر جو ہے ان نصرانیوں کو مار کر بھگا دیتے ہیں. نصرانیوں کو مار کر بھگانے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ تمام واقعے کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی بننے والی ہیں, ان کے والد گرامی چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے, حضرت وہب بن عبد مناف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں, یہ بھی اس واقعے کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ کے حوالے سے اپنے دل میں بڑی عقیدت مندی پیدا کر لیتے ہیں. ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ایک عقیدت سی بیٹھ جاتی ہے. آپ چند لوگوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رشتہ بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت آمینہ جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی منکوحہ بنے, اس کی زوجیت میں آئے. چونکہ حضرت عبد المطلب بھی چاہتے تھے کہ میری جو بہو بنے وہ زوجیت ایسی زوجہ ہو کہ وہ عفت و پارسائی میں اپنی مثال ہو. وہ تمام خوبیاں حضرت آمینہ میں مل جاتی ہیں. حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے. جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو نور محمدی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا, نکاح کے بعد وہ منتقل ہوتا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس میں. اور جب منتقل ہوتا ہے, چند ماہ ہی بلکہ 2 ہی مہینہ گزرے تھے حمل ٹھہرنے کو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. فرمایا گیا جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو لوگ ہیں, حضرت آمینہ نے ایسا مرثیہ پڑھا کہ اگر آج بھی اس مرثیے کو پڑھا جائے تو لوگوں کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جائیں گے. فرمایا گیا کہ حضرت آمینہ تو حضرت آمینہ, فرشتوں نے بھی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ, آج تیرا نبی آخر الزماں یتیم ہو گیا ہے, در یتیم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کا حامی و ناصر ہوں, میں اس کا مددگار ہوں, میں اس کا مدد کرنے والا ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے, ماں کی آغوش میں آتے ہیں. ماں کی آغوش میں آنے کے بعد
ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ عرب ممالک کے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک رویہ تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اپنے بچے کی پرورش کے حوالے سے وہ خاص طور پر دھیان دیا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچہ جو ہے آس پاس کے ماحول میں آنے کی وجہ سے بگڑ جائے، اس کے حتیٰ کہ اپنے بچوں کی زبان جو مادری زبان ہے اس کی بھی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے کہ اپنی بچے کی مادری زبان کو سنبھالنے کے لیے، چونکہ مکہ المکرمہ پہلے سے شہر تھا، ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے جب لوگ تاجر کی حیثیت سے دوسرے علاقوں سے لوگ تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے تو دوسرے زبان اجمی لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو اجمی لوگوں کے ملنے کی وجہ سے عربی زبان خالص باقی نہیں رہتی تھی اور اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ ملاوٹ ہو جاتی تھی، اس لیے عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو جو ہے ارد گرد کے علاقے جو دیہات قسم کے علاقے تھے وہاں پر پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تشریف لاتی ہیں۔ جب مکہ المکرمہ میں تشریف لاتی ہیں آتے وقت جو ہے آپ کے پاس ایک خچر تھا، نہایت لاغر تھا، نہایت کمزور تھا، ایک اونٹنی تھی، اونٹنی کے تھن میں دودھ باقی نہیں تھا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ مسلسل آپ نہ صحیح طور پر نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے پستان مبارک میں صحیح طور پر دودھ نہیں اترتا تھا، آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، لیکن آپ جو ہے محض اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے اور ہمارے گھر کا صحیح طور پر گزارا ہو جائے، اس لیے مکہ المکرمہ دیگر عورتوں کے ساتھ آتی ہیں۔ دیگر عورتوں کے ساتھ جب آنے کے لیے لگتی ہیں تو راستے میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں آگے نکل جاتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا خچر جو ہے کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اونٹنی پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ سے دوسری عورتیں بیزار ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ الغرض جب قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے تمام خواتین بڑے بڑے مالداروں کے بچے اپنے پاس لے لیتی ہیں، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت جاتی ہے دیکھتی ہے کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے باپ جو ہے زندہ نہیں ہے، ان کے یہاں سے ہمیں انعام و اکرام نہیں ملنے والا ہے، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ یہ غریب ہے، اس کا اونٹ کمزور ہے، اس کا خچر کمزور ہے، اس کے گود میں آلریڈی ایک بچہ موجود ہے، ہمارے بچے کی پرورش صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی۔ لیکن کسے کیا معلوم تھا یہاں پر حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہ ملنا اور وہاں پر محمد عربی کو کسی کا گود میں نہ لینا، یہ حقیقت میں قسمت کے ستارے چمک رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ کوئی بچہ ملنے کے امکان نہیں ہے، چلے ہم اسی در یتیم کو لے کر چلتے ہیں، چلے ہم اسی محمد عربی کو لے کر چلتے ہیں، کم سے کم جو ہے ہم خالی ہاتھ تو نہیں لوٹیں گے۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہی کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ کی گود سے در یتیم نبی آخر الزمان حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اپنے گود میں، اور جب اپنے جو ہے ایک کیمپ میں تشریف لے جاتی ہیں، جیسے ہی اپنے پستان مبارک سے لگاتی ہیں، جو پستان مبارک سوکھا پڑا تھا کئی دنوں سے کھانے نہ کھانے کی وجہ سے پستان میں دودھ نہیں اتر رہا تھا، نبی آخر الزمان نے جیسے منہ لگایا ویسے پستان میں دودھ اتنا اترا کہ آپ کے رضائی بھائی نے بھی جو ہے دودھ پی لیا، وہاں پر اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ بھر گیا کہ حضرت حارث نے دودھ دہیا، آپ نے بھی پیا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی پیا، اور کئی دنوں سے جو بھوک کی وجہ سے صحیح طور پر نیند نہیں آئی تھی وہ نیند جو ہے آپ چین سے لے لیتی ہیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی نبی آخر الزمان کو اپنے گود میں لیتی ہیں اور یہ معجزات کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے حارث اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ بلا شبہ یہ بڑا بابرکت بچہ ہے، بلا شبہ یہ برکت والا بچہ ہے، اور امید ہے کہ اس سے کئی زیادہ برکتیں ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گی۔ الغرض ہوتا یہ ہے کہ قافلہ چلنے لگتا ہے مکہ المکرمہ سے، جب اپنے علاقے میں چلنے لگتے ہیں لوگ تو وہی اونٹنی اور وہی خچر جو اپنی کمزوری اور لاغر پنا کی وجہ سے پیچھے رہ رہا تھا، اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی خچر اتنا آگے نکل رہا ہے کہ اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول بھی جو ہے پیچھے رہنے والی عورتوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ غرض کہ حلیمہ سعدیہ جب اپنے مکان میں پہنچتی ہے، مکان میں پہنچتے ہی علاقے میں دیکھتی ہے کہ قحط سالی کا عالم ہے، وہاں پر جو ہے قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی آخر الزمان کو جب لے کر قدم اپنے کاشانہ اقدس میں رکھتی ہیں، فرمایا
فرمایا گیا کہ جیسے ہی رکھتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کے دودھ تمام کے تمام تھن سے بھر جاتے ہیں. فرمایا گیا جب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ صبح میں اپنے بکریوں کو چراگاہ بھیجا کرتی ہیں, جب واپس لوٹتی ہیں تو تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں. وہی چیز کو اگر دوسرے بکریوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو کسی کی بکری کے تھن سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکل رہا ہے. لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس چراگاہ میں جو ہے چرا رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی چراگاہ کا کمال ہے کہ اس چراگاہ میں بکریوں کو چرانے سے دودھ زیادہ آتا ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ چلے حلیمہ سعدیہ جہاں پر بکریوں کو چراتی ہیں ہم بھی اپنی بکریوں کو وہاں پر چراتے ہیں. لیکن کیا کسے معلوم کہ یہ چراگاہ کا کمال نہیں ہے, یہ تو اس محمد عربی کا کمال ہے جو حلیمہ سعدیہ کے گود میں ایک چاند کا ٹکڑا بن کر تشریف لائے ہیں. لوگ کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے چراگاہ میں بیچتے ہیں, لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بکریاں لوٹتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کے تھن جو ہیں یہ دودھ سے خالی ہوتے ہیں. الغرض کے مختصر زمانہ جو آپ کا بچپن کا ہے یہ بڑا نرالا ہے, بہت ہی پیارا ہے. اگر بیان کیا جائے تو رات گزر جائے, لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا محض بچپنا مکمل طور پر بیان نہ کیا جا سکے. میں آپ کو چند چیزیں چونکہ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے اب کچھ باتیں میں آپ کو ایسی بیان کروں کہ یہ ہوئی ترغیبات. اسلامی تعلیمات کے دو حصے ہیں, ایک ترغیبات اور ایک ترہیبات. علالعموم یہ ہوتا ہے کہ ترغیبات کو اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ ترہیبات فراموش ہو جاتی ہے. ترغیبات کہتے ہیں ان چیزوں کو بیان کرنا جس کے ذریعے انسان راغب ہو, فضیلتوں کو بیان کرنا, ان کو ترغیبات کہتے ہیں. اور ترہیبات کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جس میں اللہ رب العزت کی وعیدات نازل ہوئی ہوتی ہیں, ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. اب دیکھیں میں آخری چند چیزیں نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آگے کروائی آپ کے سپرد کروں گا. ارادہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے, لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی, مر الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فضربوه علیہا, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. یہ کس کا قول ہے؟ نبی آخر الزماں کا. اور ہم نام لیوا کس کے ہیں؟ نبی آخر الزماں کے. ہم امتی کس کے ہیں؟ نبی آخر الزماں کے. یہی وہ شخصیت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آئے گی, میدان حشر میں بھی یہی کام آئے گی, حتیٰ کہ قبر میں بھی یہی کام آئے گی. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے احکام پر جو بندے عمل نہیں کرتے, اللہ رب العزت کے احکام پر جو بندے عمل نہیں کرتے, ان کے حوالے سے سورۃ الفجر میں آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. آج جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی گزر رہی ہے جیسے ویسے گزر رہی ہیں, گزرے, لیکن یہ زندگی جو گزر رہی ہے, اس زندگی کو ہم جس اعتبار سے گزار رہے ہیں اس کا احساس ہمیں آج ہو یا نہ ہو, لیکن جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اس وقت ہماری آنکھیں کھل جائے گی اور اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم بڑھ بڑھ کر وراثتوں کو کھا رہے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اپنا کیا غیروں کا بھی حق کھا رہے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, شدت کے ساتھ مال کی محبت تمہارے دل میں گھر کر گئی ہے. کلا, ہاں اس چیز کا احساس کب ہوگا؟ اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین آپس میں ٹکرا کر ختم کر دی جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکا دکا
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا کہ جب تمہارے رب کا فیصلہ آئے گا اور فرشتے قطار در قطار لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، میدان محشر برپا ہوگا. فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اب جو ہے انسان کو یاد آئے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، اس وقت انسان کو یاد کرے گا، انسان اپنی زندگی کو یاد کرے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ فرماتا ہے اور اب یاد کر رہے ہو تو یاد کرنے کا اب کیا فائدہ ہے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، انسان کہے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش کہ میں اس آنے والی گھڑی کے لیے دنیا میں محنتیں کر لیا ہوتا، نیکی کے کام کر لیا ہوتا، نیکی آگے بھیج دیا ہوتا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت وہاں پر غالب آئے گی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جس نے اپنی زندگی بے رہ روی میں گزار دی ہے، اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس وقت اللہ رب العزت ایسے انسان کو ایسا عذاب میں مبتلا فرمائے گا کہ ایسا عذاب اس کو کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا. فرمایا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا باندھا جائے گا کہ ویسا اس کو زندگی میں کبھی کسی نے نہیں باندھا جائے گا. اے لوگوں، اللہ رب العزت اسی کے بعد ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ تمام سننے کے بعد فرماتا ہے اے مطمئن، اے نفس مطمئنہ، آؤ اپنے رب کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف بڑھ جاؤ، اپنے رب کی عبادت کی طرف بڑھو، ایسے بڑھ جاؤ اور ایسے عبادتیں کر جاؤ کہ تم خود بھی راضی ہو جاؤ، تمہارا رب بھی راضی ہو جائے. راضیۃ مرضیہ، پھر فرمایا کہ اگر تم عبادت ایسے کرو گے کہ تم بھی راضی ہو جائے، تمہارا رب بھی راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا جائے گا اور میری جنت تو تمہارا پھر انتظار کرتی رہے گی. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک بھولے بھالے، ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ پر لانے کے لیے کتنے پیار بھرے انداز میں فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، اے نفس مطمئنہ کے حامل، اپنے رب کی طرف تو لوٹ جاؤ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تیرا رب تو اتنا کرم اور رحمت والا ہے، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے. اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھے اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کا بدل نہیں پیش کیا جا سکتا. آپ کی مجلس میں جو ہے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں جو ڈاکٹر ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اگر ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا بدل نہیں پیش کر سکتا. اگر اللہ رب العزت نے جسم و جسمانیت میں جتنے اعضا بنائے ہیں، ان جسم و جسمانیت میں اعضا کا ہی اگر دیکھا جائے تو وہ اعضا ایسے لامثال ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ تلف ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈاکٹرز مل جائے لیکن اس کا بدل ویسے طور پر پیش نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ان اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہارے رب کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے. اگر دیکھنا ہے کہ ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں، ہر آن میں جو ہے تمہیں اللہ رب العزت کے نعمت کی ضرورت کس طور پر ہے، تو تم اپنے آکسیجن ہی کا جائزہ لے لیں، اپنے جو ہے ناک کے نیچے بہنے والی آکسیجن کی پرت کو ہی دیکھ لے. اگر چند منٹوں کے لیے بند کر دی جائے تو ہمارا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت کی نعمت اور اللہ رب العزت کا احسان نہیں تو کیا ہے کہ ہم جو ہے ہر سیکنڈ میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی نعمت سے جو ہے آکسیجن کے طور پر لے رہے ہیں. انسان ہر لمحہ اللہ رب العزت کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن کتنا احسان فراموش ہے کہ کام کے بہانوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کام میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کام کی وجہ سے نماز پڑھنے کا جو ہے فرصت نہیں ملتی. اے عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں جب انسان کی ہڈیاں پسلیاں جواب دے جاتی ہیں، جب انسان عمر کے ایک حصے پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، اعضاء پہ جو پٹھے ہیں ان میں درد شروع ہو جاتا ہے، انسان کی عقل تب کام کرنے لگتی ہے، تب مسجد کی طرف بڑھتا ہے، تب مصلی بچھاتا ہے، تب ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے. لیکن یاد رکھے یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اصل جوانی کی عبادت ہوتی ہے، جو عبادت اللہ کو پسند ہے،
جو اللہ رب العزت عبادت چاہتا ہے وہ جوانوں کی عبادت چاہتا ہے. جوانوں کی عبادت حقیقت میں عبادت کہی جاتی ہے, اور جوانی میں حقیقت میں کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت کو مرغوب اور پسندیدہ ہے. اس کے حوالے سے حضرت مفتی اعظم علی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوانی میں عبادت نہ کر کے بڑھاپے میں جا کر جو ہے عبادت کی طرف راغب ہونے والے, ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ عبادت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. عبادت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے وہ اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور غور کریں, سمجھیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے, وجیء یومئذ بجہنم, اس وقت جب جہنم لائی جائے گی اور انسان کو اس وقت عقل آئے گی, کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. انسان اس وقت سوچے گا کہ کاش میں نے عبادت کر لی ہوتی, اللہ کو راضی کر لیا ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے جب میدان محشر قائم کی جائے گی, تمہارے جسم کا تمہارے روح سے تعلق جب ختم کر دیا جائے گا, تو اس وقت جو ہے تمہارے تمام اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا. اب تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہوگے, اب جو ہے تمہارا پچھتاوا نہیں ہوگا. تمہیں اگر پچھتانا ہے, اگر تمہیں حقیقت میں تصور لانا ہے کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت سے بالاتر ہے, اگر سمجھنا ہے تو جب تک کہ تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جب تک کہ تمہارے جسم کا تمہارے روح سے تعلق بچا ہوا ہے, جب تک کہ تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی ہے, جب تک کہ تمہارے جسم نے تمہاری روح کا ساتھ دینا ہے, تو اس سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف بڑھ کر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں. یاد رکھیں یہ ایک حصہ ہے اسلامی تعلیمات کا, اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جہاں پر عبادتوں کو بیان فرمایا, اگر قرآن مقدس اور احادیث کا جائزہ لیا جائے تو جتنی اہمیت اور جتنی ترغیبات اور جتنی ترہیبات نماز سے متعلق بیان کی گئی ہیں, اتنی دیگر کسی عبادت کے حوالے سے نہیں بیان فرمائی گئی. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے بیان فرمایا, تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ مقصد کو سمجھیں, اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوگی. مقصد کسے کہتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. مقصد کیا ہے؟ جن و انس میری عبادت کرے, اس مقصد کے تحت تمہیں بنایا ہے بس. اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں. یہ موبائل ہے, اگر یہ موبائل جس مقصد کے تحت بنا ہے وہ نہ کرے, اضافی کام کر جائیں, اضافی کام مثال کے طور پر واٹس ایپ چلے, یوٹیوب چلے, دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ اس میں کام کریں, لیکن جو اصل کام, اصل مقصد, جس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ فون آئے اور ہم فون کریں, یہ اصل مقصد ہے. اگر یہ موبائل اس کام کو کرنا چھوڑ دے جس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, وہ مقصد فراموش کر کے اضافی کام میں لگ جائے, اضافی کام میں چل جائے, لیکن جو اصل مقصد فون آنا اور جانا وہ بند ہو جائے, اب بتائیں اگر آپ کے پاس وقت کا سب سے بہترین موبائل بھی اگر ہو, مجھے یہ نہیں معلوم کہ کون سا سب سے بہترین موبائل ہے, لیکن آپ سمجھیں کہ وقت کا سب سے بہترین اور مہنگے سے مہنگا موبائل بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دے, فون آنا اور فون جانا بند ہو جائے, تو آپ بتائیں کہ آپ اس کو جیب میں رکھ کر گھومیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے. یہ مائک جو میرے منہ کے سامنے لگا ہوا ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میری آواز اس کے ذریعے آپ تک پہنچے, اس کا اندر کے پرزے خراب ہو جائے اور اس کے ذریعے جو ہے بولی جانے والی آواز لوگوں تک نہ پہنچے. تو آپ بتائیں کہ اس مائک کو آپ میرے منہ کے سامنے لگاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یا تو آپ اس کو بنگار میں بیچے ہوتے یا گھر کے کسی ایک کونے میں رکھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس اصل مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا, اس نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر کام کرنا بند کر دیا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے تحت بیایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا,
اور انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے بغیر عبادت نہ کرتے ہوئے بہانہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے نوکری سے فرصت نہیں مل رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت میسر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ نوکریاں کرنا، یہ جو ہے اپنے گھر والوں کو پالنا پوسنا، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ عبادت و ریاضت کرنا یہ تو تمہارا مقصد تخلیق ہے، اسی لیے تو تم پیدا کیے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، مقصد دیا اس چیز کو لے کر کہ تمہیں مقصد دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو، لیکن اللہ رب العزت نے دن کے 24 گھنٹے عطا کیے، 24 گھنٹے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ نہیں کہ تمہارا مقصد تخلیق جو ہے یہی ہے کہ عبادت کرو تو تم 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریز رہو، ایسا نہیں فرمایا۔ اسی میں جو ہے تم اپنے بیوی بچوں کو بھی پال رہے ہو، نوکریاں کر رہے ہو، غرض کے اپنے زندگی کا اکثر وقت جو ہے ایسے کاموں میں گزار رہے ہو جو اللہ رب العزت کی عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے پکڑ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تم پر جو لاگو فرمایا ہے وہ فرمایا اتنا ہی ہے کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، اور ان 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا اگر مکمل حصہ جوڑ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہوگا جس میں آپ مکمل مجموعی طور پر 5 وقت کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس 24 گھنٹے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جس مقصد تخلیق کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا، جس مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کی خاطر انسان اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مصروف اور مشغول نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا انسان نے اپنے مقصد کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ اب جس طرح آپ موبائل کو پھینک دیتے ہیں اسی طرح انسان کی حیثیت ہو گئی ہے کہ ایسا انسان اپنے مقصد اصلی سے پھر گیا ہے، اس ایسے انسان کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی انسان کے کوئی وقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ جب انسان کا وقار اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچتا ہے تو ایسے انسان کو جو ہے آخر میں ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، آپ اس چیز کو اپنے دل پر لیں اور سوچیں کہ نماز کس قدر اہم ہے۔ فرمایا گیا عبادت بدنیہ میں سب سے افضل مقام و مرتبہ نماز کا ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا گیا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے فرمایا گیا لیٹ کر پڑھے، اور فقہائے شافعیہ نے یہاں تک فرمایا اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھے، آنکھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو نماز کے افعال کو جو ہے اپنے دل میں جاری کرو، لیکن نماز اس وقت تک کے فرض ہے جب تک کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا نہیں ہوتی، جب تک کہ تمہارے جسم میں روح ہے اور جب تک کہ تمہارے جسم میں جان باقی ہے تب تک کہ نماز کا فریضہ انسان سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور نماز جو ہے یہ اہم ترین عبادت ہے، انسان اگر اس میں سستی کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، یہ قیامت میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور جب حساب و کتاب لیا جائے گا سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال میدان محشر میں لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بتائیں جن لوگوں نے نماز ترک کر دی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو بہانے بناتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں کمانا ہے، ہمیں نوکریاں کرنی ہے، اور جو ہے ایسی نوکریوں کی وجہ سے ہم جو ہے نماز میں مکمل طور پر وقت نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگ اگر میدان محشر میں یہ بہانہ بنائیں گے تو یاد رکھیں میدان محشر میں جو ہے اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے ہیں کہ وہاں پر رشوت لے کر جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ اے عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کے یہاں سے اللہ کی عبادت کی طرف سے غافل ہونے کی وجہ بھی بتا دیا ہے قرآن مقدس میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آج انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اس کو سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں غافل ہیں، کس چیز کی وجہ سے غافل ہیں، اور یہی چیز آج آپ اپنے درمیان میں دیکھو گے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت طلبی نے تمہیں اللہ رب العزت سے غافل کر دیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے پاس جتنا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور تکاثر مال کے طلب میں ہم نے خود کو اتنا گمراہ کر دیا، اتنا غافل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں رب کی راہ سے جس چیز نے غافل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، کثرت مال کی جو ہے کثرت طلبی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مقدس کو
پڑھے، مطالعہ کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو پیغام دیے ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اگر موبائل کے جو ہے واٹس ایپ کے پر میسج آنے کی رنگ بجتی ہے تو ہم جو ہے فوری طور پر موبائل اٹھا لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا میسج آیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی کتاب میں اللہ کا کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ ہم نے کیا کبھی دن میں 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی کھولا اور یہ کوشش کی کہ قرآن مقدس کو پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جائے؟ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کو کھولیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اللہ رب العزت کے پیغامات بندوں کے حوالے سے کیا بیان کیے گئے ہیں اس کو دیکھیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے اس سے متعلق ایک کتاب بیان کرتا ہوں۔ اس کتاب کو آپ خریدیں اور اسی کتاب کو خریدیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صحیح ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی مختصر انداز میں ہے۔ آپ صحیح معنوں میں اللہ کا کیا پیغام ہے آپ کے نام وہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کون سا خریدنا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان، اس میں ساتھ میں خزائن العرفان تفسیر بھی ہے۔ آپ اس قرآن مقدس کے اس ترجمے اور تفسیر کو اپنے گھر میں لائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے ایک محفل منعقد کر کے آپ خود بھی پڑھیں، جس کو اردو پڑھنے آتی ہیں وہ پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کے احکام کو جب سنا جائے گا، اللہ رب العزت کے احکام کو جب سنا جائے گا اس پر عمل ہوگا، دنیاوی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن لوگوں کے حوالے سے فرمایا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔